Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhallazina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. The English translation of the verses I have recited before you is as follows. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O ye who believe, fasting is prescribed for you as it was prescribed for those before you, so that you may become righteous. As we know that we are passing through the holy month of Ramadan, and in this holy month, as we know that Ramadan is also one of the main pillars of Islam, And in this holy month, while some of us try our best to establish a firm relationship with Allah Ta'ala, others may tend to reflect upon their previous weaknesses. And when they reflect upon their previous weaknesses, they turn towards Allah Ta'ala and they pray to Him in a very humble supplication. And they ask Allah to forgive them for their previous sins, meaning that all of their previous mistakes they have committed, all of their wrongdoings and their wrong morals that have been that have taken place, they ask Allah Ta'ala to forgive them for their shortcomings. And in one way of doing that is by seeking refuge with Allah Ta'ala from shaitan. And the way we utilize our fasting as a shield to protect us from our evil doings is according to the following hadith by the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He states, "As-somu junnatun." Fasting is a shield. As we know that fasting is prescribed as a shield, and the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said that we must know how to use fasting as a shield and how to attain righteousness from fasting. Now, how can we use fasting as a shield to protect us from all types of vices and evil doings? One way of using fasting as a shield is by elevating ourselves and our spirituality on a daily to daily basis. And one way of doing that is by doing constant astaghfar and reading constant Durood Sharif. As we know that doing astaghfar is one way of getting ourselves rid of all types of vices and weaknesses and shortcomings done in the past. Therefore, fasting is a type of spiritual meditation which gives us the benefit of seeking refuge of Allah Ta'ala from Satan the accursed. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam also said, "Iza kana yawmu sawmin ahadikum fala yarfus." The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Those of you who are in a state of fasting shall not speak ill of others, and neither should you engage in any noise. And when someone is abusing you or insulting you, then your reply should be, I am in a state of fasting."
So this is one instruction of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, whereas he has clearly told us that one way of using and utilizing fasting as a shield, as a very spiritual and very benevolent shield of protecting yourself from all types of vices and misdeeds, is by refraining from speaking ill of others. So when we are fasting in the month of Ramzan, then as we know that backbiting and engaging in all types of gossip, false gossip behind someone's back or in their absence is also a type of weakness, which is part of human nature. So the Holy Prophet ﷺ told us, "Iza kana yomu sawmin ahadikum la yarfus." Those of you who are in a state of fasting shall not speak ill of others, and neither should you engage in any noise. And when someone is abusing you or insulting you, then your reply should be, "I am in a state of fasting." Hazrat Khalifatul Masih V Ayyadullah Ta'ala Birasir states, when you are fasting, then your eyes, ears, tongue, and hands should all be in a state of fasting, self-control. The only way for a shield to be useful is when it is used in its proper stance. So from this quote of Hazrat Khalifatul Masih V Ayyadullah Ta'ala Birasir Aziz, we are told that when you are in a state of fasting, then your ears, your eyes, each and every single organ of your hand, each and every single organ, including your hands, should all bear witness to your steadfastness in fasting. The only way for a shield to be useful is when it is used in its proper stance. Otherwise, using that shield, it is totally useless. For example, if you go to the battlefield and you have your weapons, you take your weapons with you. But when the time for combat arrives and you do not know how to use your weapons, then what is the point of taking those weapons to the battlefield in the first place? Unless you know how to use them to protect yourself from the enemy. So in the month of Ramzan, when we know that Shaitan is our greatest enemy, who according to some narrations has also been tied up in chains in this holy month. So one way of facing and defeating this enemy is by refraining from speaking ill of other people. We should not engage in any type of unnecessary gossip or any noise. And when someone is abusing you or insulting you, then you should tell them that I am in a state of fasting. We know that this is a very, very difficult thing to do, but this, in a way, is a weapon that is being applied from our own fasting in protecting ourselves from all types of such weaknesses, which can lead us astray and can take away the benefit of fasting itself. So when we begin to remain hungry throughout the day, we know that it is a constant struggle. It is a constant war that we are facing with our spiritual state. And that spiritual state in which we are engaged in combat is known as the nafs amara, the self that incites evil. So one way of doing this is by doing constant astaghfar, is by trying our best to engage in a very, very spiritual relationship with Allah Ta'ala. And this can only be done when we are able to utilize our fasting as a type of shield. Hazrat Khalifatul Masih V Ayyadullah Ta'ala Birasir states, when you are fasting, then your eyes, ears, tongues, hands should all be in a state of fasting. The only way for a shield to be useful is when it is used in its proper stance. Merely fasting
does not help one attain righteousness. Rather, self-discipline for fasting is also required. It is also very necessary. And using fasting as a shield is also necessary. We must also follow the conditions of fasting which have been prescribed by God Almighty. So this is one of the main requirements that we should also keep in mind, that when we are fasting, how can we use our fasting and our spiritual meditation as a type of protection and a shield? Attaining righteousness, self-discipline. These are one of the main requirements that we must fulfill while we are in a state of fasting. The promised Messiah ﷺ states, Shahru Ramazan allazi unzila fihi al-Quran. This Arabic quote that I've presented before you of the promised Messiah ﷺ defines the greatness of the month of Ramadan. For saints have written that this is the month of enlightening the hearts. Many receive the wisdom of divine manifestations. Praying purifies your soul, and fasting brings forth the divine manifestations of your heart. Purifying your spirituality helps you repel your selfish, evil state, while fasting helps open the doors of divine manifestations and divine revelation. So as you know that in the month of Ramadan, when we begin to leave one physical state, which is known as a physical hunger, and we try to elevate our spirituality by attaining a spiritual hunger. This spiritual meditation, which gives us the hunger and thirst to attain the pleasure of Allah Ta'ala. This is the greatness that Ramadan brings forth for us. The promised Messiah has told us that the greatness of the month of Ramadan, for saints have written, is that this month is the month for enlightening your hearts. You know, in their most recent Khutbah Jummah, most recent Friday sermon of Hazur Anwar Ayyadullah Ta'ala Birasir Aziz, he presented a question raised by some members of our Jamaat who asked Hazur Anwar whether it would be appropriate or safe to observe their fasts during the COVID-19 pandemic. Hazur Anwar Ayyadullah Ta'ala Birasir Aziz, his first reply to this question was that I do not have a direct answer or a direct verdict to your question. However, you can ask yourself whether you are in a state of fasting or not. You know, sometimes a lot of members of our Jamaat, when they raise these questions in front of Hazur Anwar Ayyadullah Ta'ala Birasir Aziz, it is very, very unfortunate that they do not ponder or reflect upon their spiritual state. Based on what consensus are they asking Hazur Anwar these questions? Whatever the scenario may be, one thing that should be kept in mind, however, is that the main reason as to why we are fasting is not for the sake of staying hungry throughout the day and then opening our fast in the evening and then remaining hungry throughout the next day through the whole month so we can go back to our original state after the month of Ramadan. One main purpose, which is also the answer to the question that was raised by members of our Jamaat in Hazur Anwar's sermon, the one main answer that has been given to that question is in the verse of the Holy Quran that I've presented before you. Whereas Allah Ta'ala states, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, that you may become righteous. We have to understand that the main purpose as to why we are fasting in the month of Ramadan is that we may attain righteousness. We may elevate in our level of taqwa. We may become more righteous servants of Allah Ta'ala. And the only way we can become righteous servants of Allah Ta'ala is when we witness
that we see a spiritual change in our soul. We see that the divine manifestations, the concept of divine revelation, and the doors of divine revelation, divine salvation are being opened for us. The promised Messiah Islam states, every morning should bear a witness for your previous night spent in righteousness and fear of God. And every evening should bear witness that you spent your entire day fearing Allah Ta'ala. The Holy Prophet ﷺ said, Allah Almighty is not in need of the person who does not refrain from lying in the state of fasting, for his effort in fasting is totally useless. So we have to ask ourselves one question. Who are we observing our fasts for? For what reason are we observing our fasts? Are we observing our fast for the sake of a creator who is an eternal, omnipotent being who has created us? Are we attaining our fast for attaining his pleasure? Are we keeping our fast for attaining his pleasure? Or are we keeping our fasts just for the sake of remaining hungry? Hazrat Muslim Maud states, the 10th connection between righteousness and fasting is saving oneself from committing evil. The month of Ramadan also humbles one who is usually engaged recently in stealing, lying, and various vices, for now he feels ashamed when he is reverted back to committing the previous sins. So we know that the month of Ramadan, it has such a huge impact on people's lives that even those people who are currently involved in lying, backbiting, committing fraud, or stealing, or committing all types of vices, in this holy month of Ramadan, even they get an opportunity to refrain from committing such vices and such evil deeds and attaining a close relationship with Allah Ta'ala. So my dear brothers and sisters, in this month of Ramadan, we should keep in mind that how can we use fasting as a type of shield to protect ourselves from committing evil deeds? And another question that we should ask ourselves this holy month is that why are we fasting? For what purpose are we observing our fast? Are we only observing our fast as a traditional practice? Or are we observing our fast for a higher purpose? Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadullah Ta'ala Birasir states, the Holy Prophet ﷺ said that Allah Ta'ala states that I am the only one who gives rewards for fasting, and fasting has only been prescribed for my sake. This is only because in the state of fasting, one tries his best to refrain from that which is unlawful. Therefore, a believer should always remember to try his best in attaining the pleasure of Allah Ta'ala, attaining righteousness. For Allah Ta'ala is more merciful towards him during these days in Ramzan as opposed to the usual routine. He further states, when man increases in faith, he undertakes self-evaluation, watches over his shortcomings and actions, focuses on fulfilling the rights of Allah and the rights of people, and he tries to make his actions conducive to the will of Allah. Only then is he granted forgiveness for his past sins. So in this holy month of Ramadan, we have a very, very divine opportunity to seek benefit from the attribute of Allah Ta'ala and his attribute of Rahimiyah, his attribute of mercy.
And we should focus on fulfilling the rights of Allah Ta'ala and the rights of people. So this holy month, we not only have an opportunity to reflect upon fulfilling the rights of Allah, rather, we also have a very, very divine opportunity of fulfilling our rights towards mankind. We should also reflect upon helping those people who are in need in this holy month. This is also the purpose of fasting during Ramadan, which Allah the Almighty has mentioned in the Holy Quran. In the verse which I have recited for you, fasting is prescribed for you. The month of Ramadan is designated every year so that you may become righteous. And taqwa means that every benefit, taqwa means that every action should be undertaken for the pleasure of Allah Ta'ala. Then only can you benefit from the fasting and save yourselves from the onslaughts of shaitan. When you will fast with sincerity, being righteous, then will you only become deserving in the refuge of Allah Ta'ala. The Holy Prophet ﷺ said, whoever fasts during Ramadan in a state of faith, while self-examining himself, will have all of his previous sins forgiven. This is not something ordinary. The promised Messiah ﷺ has also taught us that a state of faith cannot be attained to until and unless one recognizes God. He further stated that we must come across the great stage of recognizing and understanding God, and if our understanding of God is defective or mingled with doubt or in any weak state, our faith shall never be glowing with light. So one question that is put forth before us is that to what extent do we believe in Allah Ta'ala? For whose sake are we fasting this holy month? The promised Messiah ﷺ in one place writes, in actuality, there are two types of faith of God. One is restricted merely to the lip service, which has no effect on deeds and actions, meaning that faith is only expressed through your lip service and it is not demonstrated in actions. The second type of faith in God is such which comes with practical testimony. He states, I know that these people declare their faith in God, but I see that despite this declaration, they are engulfed in the filth this world and which has polluted their minds with sinfulness. Thus, the first responsibility of man should be to review his belief in Allah Ta'ala, in God Almighty. This implies that they must not commit any deed that would indicate that they do not hold any regard for the majesty of God, nor should it contradict any command of Allah Ta'ala. Thus, this is the manner in which a believer can analyze themselves during this holy month. So as you know that this holy month of Ramadan, it is a month for us to reflect upon ourselves, to reflect upon our morals, and to focus on our spiritual state. To what extent have we made progress in our spiritual state, in our level of taqwa? That is the main question that we should put before ourselves in this holy month. The promised Messiah ﷺ has told us, even prayer without righteousness is futile, and it is the key to hell. It is a key that leads one towards hell. Thus, how can Ramzan be of any benefit for those who are bereft of any righteousness?
As for those who commit atrocities in the name of God and the name of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, they can never partake of the blessings of Ramzan. Rather, they are the ones who will suffer from the wrath of God. The promised Messiah Islam tells us that the real taqwa, which cleans and purifies a person and for which prophets appear to establish, has vanished from the world. Is there anyone who is the reflection of he indeed truly prospers who purifies it? Purity and cleanliness are excellent virtues, and angels greet one who is in such a state of purity. The promised Messiah Islam further states, the second chapter of the Holy Quran begins with the following words: it is a guidance for the righteousness. It is a guidance for the righteous. Prayer, fasting, zakat, and so on are all accepted when a person becomes righteous. And so all the aforementioned will be accepted when a person adopts taqwa. Otherwise, they will not be accepted if one is devoid of attaining taqwa in the first place. अच्छा, तो जो दरस मैंने आपके सामने पेश किया है, इस दरस के आगाज में जो मैंने आयत करीमा आपके सामने पेश की थी, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे इसी तरह फर्ज कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सौमु जुन्नतुन, रोजा ढाल है। इसमें कोई शक नहीं कि रोजा एक ढाल है, लेकिन हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह भी सिखाया है कि रोजे को ढाल कैसे बनाना है और कैसे रोजे से अपने अंदर तकवा पैदा करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा काना यौमु सौमिन अहदिकुम फला यरफुस, जब तुम में से किसी का रोजा हो तो वो ना बेहुदा बात करे और ना शोर शराबा करे और ना किसी से लड़ाई झगड़ा करे, और जब कोई उसे गाली दे या झगड़ा करे तो वो कहे कि मैं तो रोजेदार हूं, कि मैं आज मैंने रोजा रखा है, तो आज के दिन मैं किसी लड़ाई झगड़े में शामिल नहीं होना चाहता। हमारे मौजूदा इमाम हजरत खलीफतुल मसीह खामिस अय्यदुल्लाह तआला बिरसूल अजीज फरमाते हैं, जब तुम रोजा रखो तो तुम्हारे कान, आंख, जुबान, हाथ और हर इज्व भी रोजा रखें। यानी ढाल फायदा मंद तभी होगी जब उसका इस्तेमाल भी आता होगा। अब फर्ज करें अगर हम मैदान जंग में जाते हैं और हम अपने साथ मुख्तलिफ किस्म के बंदूकें और चीजें अपने साथ रखते हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के हथियार होते हैं, और लड़ाई करने से पहले हमें सिखाया जाता है कि वो हथियार किस तरह इस्तेमाल करने हैं। मगर फर्ज करें अगर हम मैदान जंग में जाते हैं और हमें वो हथियार इस्तेमाल ना करने आते हों, तो हम सोच सकते हैं, हमें पता होगा कि हमें मालूम हो जाएगा कि हमारी जान को खतरा है, इसलिए क्योंकि हमें वो हथियार इस्तेमाल नहीं करने आते। इसी तरह रमजान के महीने में जब हम रोजा रखते हैं तो हमें उसे एक किस्म का रूहानी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि हमें हर किस्म की शहवत और गंदे ख्यालात से पाक कर सके, वरना ऐसी ढाल का क्या फायदा। हुजूर अनवर रहीमहुल्लाह तआला बिरसूल अजीज फरमाते हैं कि सिर्फ रोजा रखना
تقوی کے معیار حاصل نہیں کرواتا، بلکہ اس کے لیے اپنے آپ کی تربیت بھی کرنی ہوتی ہے. اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا، اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہوگا، ان شرائط کا پابند کرنا ہوگا جو خدا تعالیٰ نے رکھی ہیں. خاص طور پر جو آیت میں نے آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت میں آپ کے سامنے کی تھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد جو روزہ رکھنے کا بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم روزہ اسی کی خاطر رکھیں، اور صرف اسی لیے رکھیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کا تقوی اختیار کریں. ہمارے پیارے آقا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے. ماہ رمضان کی عظمت معلوم ہوتی ہے، اور صوفیاء نے لکھا ہے کہ یہ ماہ تنویر قلب کے لیے عمدہ مہینہ ہے. کثرت سے اس میں مکاشفات ہوتے ہیں، صلاۃ تزکیہ نفس کرتی ہے، اور صوم تجلی قلب کرتا ہے. تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ نفس امارہ کی شہوات سے بعد حاصل ہو جائے، اور تجلی قلب سے مراد یہ ہے کہ کشف کا دروازہ اس پر کھلے تاکہ اسے خدا مل جائے. ہمارے پیارے آقا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، چاہیے کہ ہر ایک صبح تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے تقوی سے رات بسر کی، اور ہر ایک شام تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے ڈرتے ڈرتے دن بسر کیا. ہمارے پیارے آقا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے اور اس پر عمل کرنے سے باز نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ تعالیٰ کو اس کا بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو ہمیں اس رمضان کے مہینے میں سوچنا چاہیے کہ ہم روزہ کس مقصد سے رکھتے ہیں، کس کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں. کیا ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ پورے دن بھوکا رہنا ہے، یا ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کریں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 10واں تعلق روزوں اور تقوی میں یہ ہے کہ گناہ کی عادت چھوٹ جائے. گناہ کی عادت چھوٹ جائے. جو انسان چوری کرتا ہے اور اس کو اس کی عادت ہے یا جھوٹ بولنے کی عادت ہے، جب وہ رمضان کے مہینے میں خدا کا حکم سمجھ کر روزے رکھتا ہے تو اس کو برے کام کرنے سے شرم آتی ہے، کیونکہ وہ خیال کرتا ہے کہ اگر ان سے نہ بچا تو روزہ رکھ کر خام خواہ بھوکا مرنا ہوگا. اس طرح وہ جھوٹ اور چوری سے بچتا ہے، اور اس ایک مہینے کی مشق سے بدی سے بچنے میں مدد بھی مل جاتی ہے. ہمارے پیارے آقا حضرت اقدس حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اللہ تعالیٰ برسر عزیز فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ روزے میرے لیے ہیں اور میں ہی ان کی جزا ہوں. یہ اس لیے ہے کہ بندہ خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو تمام جائز چیزوں سے روکتا ہے. جو نہ کرنے والی ہیں ان سے تو رکنا ہی ہے، جائز چیزوں سے بھی رکتا ہے، نیکیوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب اسے ہم جان سکتے ہیں کہ بعض چیزیں جو کہ ہمارے کھانے پینے کے لیے مقرر کی گئی ہیں، بے شک وہ جائز ہیں، مگر ان چیزوں سے بھی رمضان کے مہینے میں بھی رکنے کے لیے ان جائز چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکنا تقوی حاصل کرنے کا ایک حصہ ہے جو کہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے. برائیوں سے بیزاری کا اظہار کرنا، اپنی عبادتوں کے معیار کو بڑھانا. بس ایک مومن کو ہر وقت یہ فکر رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تقوی اختیار کرتے ہوئے اپنے پیار کرنے والے خدا کی طرف جاؤں. تو ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ رمضان میں عام دنوں سے زیادہ دوڑ کر آتا ہے.
فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ روزوں کی فرضیت اور بعض چیزوں سے بھی پرہیز اس لیے ہے تاکہ تم تقوی میں ترقی کرو. اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، اور اس طرح بچو جس طرح کسی ڈھال کے پیچھے چھپ کر بچایا جاتا ہے. اور انسان جب کسی چیز کے پیچھے چھپ کر بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں ایک خوف بھی پیدا ہوتا ہے. جس حملے سے بچ رہا ہوتا ہے اس کے خوف کی وجہ سے وہ پیچھے چھپتا ہے. تو فرمایا کہ روزے رکھو، اور روزے رکھنے کا جو حق ہے اس کو ادا کرتے ہوئے رکھو تو تقوی میں ترقی کرو گے. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ روزہ صرف اتنا نہیں ہے کہ کچھ عرصے کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا تو تقوی کے اعلیٰ معیار قائم ہو جائیں گے. جیسا کہ میں نے کہا کہ روزے کے ساتھ بہت ساری برائیوں کو بھی چھوڑنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی پہلے سے بڑھ کر کرنی ہوگی، تبھی تقوی بھی حاصل ہوگا اور اس میں ترقی بھی ہوگی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ ایمان کی حالت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ خدا تعالیٰ کی پہچان نہ ہو. آپ نے فرمایا کہ بھاری مرحلہ جو ہم نے طے کرنا ہے وہ خدا شناسی ہے، اس کو پہچاننا ہے. اور اگر ہمارا خدا شناسی ہی ناقص اور مشتبہ اور دھندلا ہے تو ہمارا ایمان ہرگز منور نہیں ہو سکتا. اور خدا شناسی کس طرح ہوگی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت کے جلوے سے ہوگی. خدا کی پہچان اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحیمیت کی ہے اس کے ظاہر ہونے سے ہوتی ہے. بس اس وضاحت کے بعد ہی یہ بات اچھی طرح سمجھ آ سکتی ہے کہ یہ ایمان کوئی معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے، ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے جو ہمیں دیا گیا ہے. صرف 30 دن کے روزے رکھنے کے لیے یا رمضان کا مہینہ آنے کے لیے تیاریاں نہیں ہوتی، نہ ان کی کوئی اہمیت ہے. یہ اہمیت تبھی بڑھتی ہے جب اس مہینے کی ٹریننگ سے ہماری یہ ساری کوششیں سارے سال کے عملوں پر منتج ہو جائیں گی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فکروں میں ہمارے سامنے پوری زندگی کا عمل رکھ دیا ہے، ہمارے منہ سے کہہ دینے سے کہ ہم ایمان کی حالت میں روزے رکھ رہے ہیں اس لیے ہمارے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد آیا یہ کافی نہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے روزے رکھو تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اپنے ایمان کو اس کسوٹی پر رکھنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانے کی کسوٹی ہے، اس کے حکموں پر عمل کرنے کی کسوٹی ہے. بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ پر ایمان 2 قسم کے ہیں. ایک وہ ایمان ہے جو صرف زبان تک محدود ہے، یعنی کہ ہمارا لفظی ایمان ہے اور اس کا کچھ اثر عملی طور پر نہیں ہوتا. دوسری قسم ایمان باللہ کی یہ ہے کہ عملی شہادتیں اس کے ساتھ ہوں. بس جب تک یہ دوسری قسم کا ایمان پیدا نہ ہو میں نہیں کہہ سکتا کہ ایک آدمی خدا کو مانتا ہے. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کو مانتا بھی ہو اور پھر گناہ بھی کرتا ہو. دنیا کا بہت بڑا حصہ پہلی قسم کے ماننے والوں کا ہے. آپ فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ اقرار کرتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، مگر یہ دیکھتا ہوں کہ اس اقرار کے ساتھ ہی وہ دنیا کی نجاستوں میں مبتلا اور گناہوں کی کدورتوں سے آلودہ ہیں. فرمایا پھر وہ کیا بات ہے کہ وہ خاصہ جو ایمان باللہ کا ہے اس کو حاضر ناظر مان کر پیدا نہیں ہوتا. فرمایا دیکھو انسان ایک ادنا درجے کے چوڑے چمار کو حاضر ناظر دیکھ کر اس کی چیز نہیں اٹھاتا، پھر اس خدا کی مخالفت اور اس کے احکام کی خلاف ورزی میں دلیری اور جرت کیوں کرتا ہے جس کی بابت کہتا ہے
کہ مجھے اس کا اقرار ہے. فرمایا میں اس بات کو مانتا ہوں کہ دنیا کے اکثر لوگ ہیں جو اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں. کوئی پرمیشر ہے, کوئی ہم گاڈ کہتا ہے, کوئی اور نام رکھتا ہے, مگر جب عملی پہلو سے ان کے ایمان اور اقرار کا امتحان لیا جائے اور دیکھا جائے تو کہنا پڑے گا کہ وہ نرا دعویٰ ہی ہے جس کے ساتھ عملی شہادت کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رمضان کے بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کا خوف عطا کرنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان دنوں میں سوشل ڈسٹینسنگ کے دوران اللہ تعالیٰ کے حضور زیادہ سے زیادہ گریہ زاری کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حضور زیادہ سے زیادہ استغفار کریں, اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ جو بھی میرے سے پچھلے گناہ مرتکب ہوئے ہیں میں تیرے سے ان گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور تو میرے وہ گناہ بخش دے. اس حد تک کہ اس رمضان کے مہینے میں جو میں نے نیکیاں اختیار کی ہیں ان نیکیوں سے میں اگلے پورے سال فائدہ اٹھاتا چلا جاؤں. اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید. جزاک اللہ تعالیٰ جزا. If anyone has any questions, if you want to ask any questions, please feel free to text me at 289-923-2084. جزاک اللہ تعالیٰ جزا.